السلام علیکم دوستو، میں ہوں کبیر افریدی اور میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبان کو کون نہیں جانتا۔ پشاور KPK میں یا پاکستان میں اگر ہم ذکر کریں ایستھیٹک میں، ہیئر ٹرانسپلانٹ میں، تو ایک اعلیٰ مقام ہے۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور ان سے ٹریٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب اور ڈاکٹر ہما میرے ساتھ موجود ہے۔ اس ٹائم ہم 2 ٹاپکس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو بھی خوش آمدید، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہمارا ہے، ایک تو ہم ایستھیٹک ٹریٹمنٹ پر بات کریں گے، اس کے علاوہ پھر ہم جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ خواہش مند ہیں ان کو مائل بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے میں۔ ساتھ ساتھ تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا میڈیکل ٹورزم پر ہم بات کریں گے، چونکہ میری آئیڈینٹی ہے ٹورزم ریلیٹڈ، زیادہ میں پسند کرتا ہوں، ٹورزم کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، تو ان ٹاپکس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کریں اور پھر ذرا بتائیے گا کہ آپ نے انتخاب کس طرح کیا اس فیلڈ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر حبیب اللہ شاہ، ہیئر ٹرانسپلانٹ اینڈ میں پلاسٹک سرجن ہوں بیسیکلی، اور ڈاکٹر حبیب ہیئر ٹرانسپلانٹ کے نام سے مشہور ہے ہمارا کلینک پشاور میں، سٹی ٹاور یونیورسٹی روڈ پہ۔ تو کبیر نے ایک کویسچن کیا کہ آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کیسے کیا، تو اس کا انتخاب مجھے پلین نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ میں پلاسٹک سرجن ہوں۔ میں 2010 سے 2014 تک یہ جنرل پلاسٹک سرجری ہیئر ٹرانسپلانٹ اس ٹائم بہت کم کرتا تھا۔ میں برنز اور ریکنسٹرکٹیو سرجری میں بہت ان تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم آن آف کرتے تھے، اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے، مہینے میں 40-50 کیس کیے تو بس کافی تھے۔ تو آہستہ آہستہ میں نے پشاور میں فرسٹ ٹائم FUE انٹروڈیوس کیا، جو بغیر کٹ کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ سینئر ڈاکٹر تھے ہمارے، وہ کہتے یار یہ تم پاگل ہو، یہ کیا کر رہے ہو، نہیں پرانا طریقہ ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے کہا نہیں، میں کوئی ماڈرن چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا، اس کے رزلٹ اچھے آنے لگے، تو آہستہ آہستہ اس کے مریض بھی آنے لگے، کیونکہ ہر کوئی آپریشن سے ڈرتا ہے۔ آج کل جو ہم کرتے ہیں وہ بغیر آپریشن کے، تو اس کے رزلٹ بھی اچھے آنے لگے، اس میں کمپلیکیشن بھی کم ہے۔ تو اس طرح میرا بھی انٹرسٹ اس میں زیادہ ڈیولپ ہو گیا۔ جب فرسٹ ٹائم میرے پاس بلوچستان سے مریض آ گئے تو میں اس دن بہت خوش تھا کہ دیکھو ہمارا پشاور اتنا مشہور ہو گیا کہ باہر سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، چونکہ وہ لوگ پشاور کے لیے نہیں آئے تھے، وہ رزلٹ کے پیچھے آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، پھر بلوچستان کے بعد پنجاب، سندھ، کشمیر، پھر پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور FUE ہیئر ٹرانسپلانٹ کے رزلٹ اس کو اچھے لگنے لگے، تو اسی وجہ سے لوگوں نے آنا شروع کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، شروع میں نے اس لیے انٹروڈیوس اس طرح نہیں کرایا کہ یہ میاں بیوی ہے، تاکہ پہلے آپ لوگوں کی اپنی آئیڈینٹی اسکرین پہ آ جائے، اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی سیم ہی کویسچن ہے کہ ان کو کیسے خیال آیا ایک فیمیل پختونخوا میں، پھر انہوں نے ڈاکٹر فیلڈ کا انتخاب کیا اور آج آ کے لوگوں کو سرو کر رہی ہے، اپنے علاقے کا، اپنے قوم کا نام روشن کر رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ہما ہے، ڈاکٹر ہما حبیب۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اب تو مجھے جانتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اب میں ویڈیوز بناتی ہوں۔ ڈاکٹر حبیب میرے ہسبینڈ ہیں، بہت سارے لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں، تو ہم دونوں جو ہے ہسبینڈ وائف ہے۔ اور میں نے MBBS کے بعد، میری شادی MBBS سے پہلے ہو گئی تھی، لائک ہاؤس جاب سے پہلے ہو گئی تھی، تو ہاؤس جاب کے بعد ہی میں نے ان کو جوائن کیا، کیونکہ اس ٹائم پلاسٹک سرجری وہ کر چکے تھے، اور ہم دونوں نے ساتھ ہی سٹارٹ کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میڈم آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، دا ریزن از میں تھوڑا اوائڈ کرتی تھی، میں اب بھی کیمرہ کے سامنے تھوڑا سا شائع فیل کرتی ہوں، مجھ سے ویڈیو اس طرح سے نہیں بنتی، بٹ آہستہ آہستہ آج کل ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ہم فیمیل کو آگے آنا چاہیے، اور ہم آگے نہیں آئیں گے تو کس طرح ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے۔ تو ہاں، میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتی ہوں، اس کے ساتھ میں ایستھیٹک فزیشین ہوں، جو دونوں ہم ایک ہی کلینک میں کام کرتے ہیں۔ میں OPD اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجریز کرتی ہوں، اس کے ساتھ کاسمیٹک کے پروسیجر کرتی ہوں، اور ڈاکٹر حبیب جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ سارے پلاسٹک سرجری جتنے بیسک پروسیجر ہے وہ سارے کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبان، اب آئیں گے اپنے اس ٹاپک کی طرف جس کے لیے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔
ٹورزم مختلف ٹورزم ہیں، ہم دیکھتے ہیں ریلیجیس بھی ہیں، ایڈونچر بھی ہیں، اس طرح اقسام زیادہ ہیں۔ ترکی ہم جاتے ہیں، وہاں پر ایک میڈیکل ٹورزم ہم دیکھتے ہیں، دبئی میں ہم کچھ ڈینٹس ریلیٹڈ اس طرح لوگ دیکھتے ہیں، رشیا سے آتے ہیں، بھاری رقم پے کر کے وہاں سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ میڈیکل ٹورزم بھی ایک بہت وسیع ٹورزم ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ لائیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہاسپٹلز کی طرف سے ہیں، تو ہم اس سے بھی بڑا بینیفٹ دے سکتے ہیں علاقوں کو۔ وہ کس طرح دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میڈیکل ٹورزم کی بات ہے، یہ ایک کانسیپٹ میں لے کے آیا تھا ترکی سے۔ میں 2019 میں جب گیا تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ 2018 میں ترکی کو صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ کی انڈسٹری سے 5 بلین پرافٹ ہو چکا ہے حکومت کو۔ حالانکہ وہاں پہ لوگ پورا ٹیکس نہیں دیتے، پھر بھی وہ کم ٹیکس میں $5 بلین صرف حکومت کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی انڈسٹری سے آئے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں ہم یہ کام نہ کریں اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، کہ لوگ باہر سے آئے اور یہاں پہ ہم سے پروسیجر کروائے اور باہر کا پیسہ ہمارے ملک میں آئے۔ تو جب ہمارے ملک میں یہ پیسہ آئے گا، مجھے دے گا، لیکن میں بھی کہیں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ تقسیم ہوگا، میرے ساتھ 55 امپلائیز ہے، اس میں ڈیوائیڈ ہوگا، پھر جو بچ بھی جائے میرے پاس، چلو کدھر جائے گا، بینک چلا جائے گا یا کسی پراپرٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ پیسہ کہاں رہ گیا؟ وہ ہمارے ملک میں رہ گیا۔ تو میڈیکل ٹورزم کا بہت ہی کی رولز ہے کسی ملک کے اکانومی میں، کیونکہ ہمارے پاس جو عربی لوگ آتے ہیں، مصر سے آتے ہیں، ایون امریکن آتے ہیں، اورسیز امریکن کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمارے ملک کے اورسیز بہت آتے ہیں، لیکن پیور برٹش آتے ہیں، اور جو امریکن وہاں کے نیشنل ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں آج کل۔ تو ہمیں یہاں پہ پھر بہت فخر بھی فیل ہوتی ہے کہ یار ہمارا ملک بھی اتنا ہو گیا کہ لوگ باہر سے آتے ہیں، اور جو باہر کے اورسیز ہے وہ اکثر اسی نیت سے آتے کہ سر میں ترکی افورڈ کر سکتا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا پیسہ اپنے ملک میں چھوڑ دو۔ تو اس سے پورے ملک کو، پورے پبلک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے میڈیکل ٹورزم سے۔ اچھا ڈاکٹر ہما، سوال یہ ہے کہ لوکل لوگ اکثر اپنے مقامی چیزوں کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمزور دیکھتے ہیں، یا ان کو یا وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا جو کہ جس کے لیے وہ بھاری رقم پے کر کے باہر جاتے ہیں، وہاں سے ٹریٹمنٹ کر کے آتے ہیں واپس۔ تو ان کو ہم کس طرح کنونس کریں گے کہ نہیں، جو ٹریٹمنٹ ادھر پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بھی اس کے قابل ہے یا اس سے بہتر ہے، جس کے لیے آپ ملک کو چھوڑ کے ملک کا ہی پیسہ نکال کے آپ دوسرے ملک میں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ان کا ذہن ہم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جو کلینک ہے وہ ایستھیٹک ہے، یا کوئی سرجری ہو رہی ہے یہ بھی اس معیار کی یا اس سے اچھی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جو سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، جو لوگوں کا یقین بنتا ہے، اس میں میں کہتی ہوں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر آپ بہت بھی اچھا کام کر رہے ہو لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو وہ کیسے جانیں گے؟ تو ایک سرکل سا بن جاتا ہے، ایک ویشیس سائیکل بن جاتا ہے۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہو وہ رزلٹ پھیلتے جاتے ہیں، کیونکہ لیٹ سے میں نے ایک پیشنٹ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا، اس کا اچھا رزلٹ آیا، وہ گیا، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باہر جاتا ہے دوسرے ملکوں میں، پھر وہ آپ کا نام لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی آگے آنا پڑتا ہے۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں نا، میں پہلے نہیں آتی تھی سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ہمارے اپنے پرسنل کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنی قوم کے لیے، پختون قوم کے لیے بہت فخر کا وہ ہے کہ ہاں، کہ ہم جیسی لڑکی اب آگے آ رہی ہے، جو کہ ہم بہت پہلے اس طرح پشتونوں میں اسپیشلی یہ ہے کہ وہ تو بالکل میل تو پھر بھی آ جاتے تھے، بٹ فیمیل بہت پیچھے ہوتی تھی۔ اب ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو ہر ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، جتنے بھی ہمارے وہ ہے، اس میں سارے فیمیلز آ رہی، اور جو یقین دلانا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے آپ ان کو مائل کریں گے، تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ کام دکھانا جو ہے یہ آپ کا آنیسٹی، آپ کے جو ریزلٹس ہے، اور اس کو پھر آگے پھیلانا، یہی چیز ہے جو ان کو مائل کرے گی، وہ یہاں پہ آئیں گے۔ بہت خوشائن ہے کہ ایک ہی کلینک میں میلز کے لیے، فیمیلز کے لیے سروسز ہیں۔
پختونوں کا علاقہ ہے، یہاں کے رواج دستور بھی کچھ الگ ہیں، اور یقیناً اگر آج ان کی طرح ڈاکٹرز نہ ہوتی تو بہت سارے فیمیلز کے لیے جو کہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں یا بہت زیادہ ٹپیکل اپنے کلچرز کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتا کہ ٹریٹمنٹ حاصل کرتے۔ تو ڈاکٹر ہما کی وجہ سے یا ان کی طرح اور جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہمارے لوکل علاقوں میں ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی فیمیلز کے۔ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اب جب فیمیل آتی تھی، پہلے ڈاکٹر حبیب کے پاس جب میرے پاس آ کے وہ بیٹھتی ہے، وہ یہی کہتی ہے، میڈم کیا آپ سرجری میں ہوں گی؟ کیا آپ سر کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ کیونکہ میں پلاسٹک سرجن نہیں ہوں، میں ایستھیٹک فزیشین ہوں، لیکن میں سرجری میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں۔ دا ریزن از لوگوں کا ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں اسپیشلی فیمیل جو ہے وہ بہت زیادہ تھوڑا ان کو خوف ہوتا ہے نا کہ میل کیسے میری سرجری کرے گا، اور اس میں فیمیلز ہے بھی کم پلاسٹک سرجنز، تو وہ میرے پاس ہو کے جب آتی ہے مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی ہوتی، میرے سرجری میڈم آپ نے ضرور کھڑے ہونا ہے، اگر سر بھی کرے خیر ہے لیکن آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ یا ایستھیٹک پروسیجر تو میں خود کرتی ہوں، لیکن اگر پلاسٹک سرجری کی کوئی بھی جیسے رائنو پلاسٹی ہو یا ایبڈومینو پلاسٹی ہو یا کوئی اس طرح فیس لفٹ وغیرہ ہو تو میں ضرور ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تاکہ ان کو تھوڑا یہ ٹرسٹ جو ہے اور بھی بنا رہے۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیکل ٹورزم سے آپ کا کلینک بھی آباد ہوگا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو لوگ آتے ہیں آپ کی وجہ سے اس شہر میں، اس شہر کے ریسٹورنٹ، ادھر کا ٹیکسی ٹرانسپورٹ، ادھر کے ہوٹل، اس سے جڑے مالز، ان میں یہ لوگ جاتے ہیں، پھر کچھ چیزیں بھی وہ خرید لیتے ہیں، تو یہی وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک میڈیکل ٹورزم سے جڑے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا اس طرح پیغام دینا چاہتے ہیں یا اس طرح پوائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرے سوال میں نہ ہو اور آپ جواب دینا چاہتے ہوں؟ بالکل، یہ تو میرا پورا جو یہاں کے پٹھان بیلٹ ہے، پختون ہے، یہ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ آج تک مجھے کسی مریض نے یہ کمپلینٹ نہیں کیا ہے۔ صبح کو میں اکثر کلینک جاتا ہوں تو ایک پٹھان ساتھ ہوتے ہیں، 2 پنجاب کے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ 2 تو مریض ہے، یہ اس کا دوست ہے، کہتے ہیں نہیں سر وہ فلانے پلازے میں آئے تھے تو میں خود ساتھ آ گیا۔ تو مجھے یہاں پہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پختون قوم ایسی ہے تو وہ ہمیں بتاتے کہ سر رکشے والا پیسے نہیں لے رہا تھا، ہوٹل میں چائے پیا تو وہ تو یہ اب سب کی ذمہ داری ہے کمولیٹیولی کہ جو باہر سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے، سندھ سے، کشمیر سے، یہ صرف میرے مہمان نہیں ہوتے، یہ ہمارے سب کے مہمان ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے پورے صوبے کو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے اوورسیز کلائنٹ جو بھی آتے ہیں وہ مجھ سے خود پوچھتے ہیں کہ یہاں کا مشہور ریسٹورنٹ کون سا ہے، تو پشاور میں تو مجھے کبیر ریسٹورنٹ کی کمپٹیشن میں کوئی نہیں لگ رہا ہے کہ میں اس کو بولوں، کیونکہ یہاں پہ ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ نے چائنیز کھانے ہے، فاسٹ فوڈ کھانے ہے، چرسی تکہ کھانا ہے، تو جو ہماری پشاور کی جو کڑھائی ہوتی ہے نا اس کو لوگ چرسی تکہ بولتے ہیں۔ اس کا ایک اسپیسیفک ہوٹل نہیں ہے، یہ ہر ہوٹل میں ملتا ہے۔ تو وہ جو بھی آتے ایک دن تو میرے کینیڈا سے پیشنٹ آئے تھے، وہ اتنے خوش تھے کہ اس نے مجھے بٹھا کہ میں کبیر ریسٹورنٹ کے لیے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے ریکارڈ کرایا، کبیر کو بھیج دیا۔ میرے جو فارنر کلائنٹ آتے ہیں اس کو میں خود لے کے آتا ہوں، یہاں پہ کھانا کھلاتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں HBK مال لے کے جاتا ہوں۔ HBK مال ایک ایسا مال ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک فیل ہوتا ہے کہ میں کسی باہر ملک میں ہوں، یعنی وہ کوالٹی آپ کو کھانے پینے، وہاں پہ جو گراسری ہے، وہاں پہ جو چیزیں وہ سارے اسٹینڈرڈ کی وہاں پہ انہوں نے رکھی ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے جتنے مریض آتے ہیں الحمدللہ آپ میرے کلینک میں آئیں گے، آپ کو کسی بھی ٹائم کسی بھی صوبے کا مریض ملے گا۔ تو یہ مریض جب بھی گرمیوں میں آتے ہیں نا تو یہ سب ٹرانسپلانٹ کر کے جاتے ہیں کلام، سوات، اس سائڈ پہ جاتے ہیں، تو اس سے ہماری یہ والی ٹورزم بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میرا مریض آیا کلام سے، ہوٹل والا تھا، تو کہتے میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، لیکن کلام میں جس کو بھی دیکھتا ہوں سارا بندہ ہوا ہے ٹرانسپلانٹ کیا، کہاں سے کیا؟ ڈاکٹر حبیب سے کرایا ہے۔ تو مجھے اس پہ بھی فخر ہے کہ میرا اپنا علاقہ پروموٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ہم بہت عزت کرتے ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ ان پنجاب کے مریضوں کو میں دوست کے پاس بھی نہیں چھوڑتا ہوں جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ اس کا دوست کون ہے، کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا، واپس خیریت سے پہنچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی کبھی بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس سے علاقے کی اچھی عکاسی ہوتی ہے، مہمان نوازی، ثقافت کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ نے ہماری ریسٹورنٹ کی تعریف کی، HBK ہائپر مارکیٹ کی تعریف کی، اس سے یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرے۔
تاکہ ہم بھی آگے بڑھیں، ترقی کریں، خوشحال زندگی حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب فوڈ تیار ہے، چل کے ڈنر انجوائے کریں گے، اس کے بھی تھوڑے کلپس شیئر کریں گے کہ اس وقت ہم ہیں کبیرز ریسٹورنٹ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔